آج ہم ایک ایسی مذہبی شخصیت کے پاس موجود ہیں جن سے ہم اس حوالے سے پوچھیں گے، مذہبی حوالے سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر جب ایسی صورتحال رعایا پر آتی ہے تو ایز اے حکمران اور ریاست ہونے کے ناطے ریاست کا کیا فرض بنتا ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے سوالات اور جوابات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ جانشین شیخ الجامعہ حضرت علامہ پیر مفتی عبدالنبی ہاشمی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بوئی شریف ہیں۔ ہم پیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیر صاحب یہ جو کرونا وائرس کو لے کر اور پھر جو اس امدادی پروگرام کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کیا ہے، اس کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خانقاہوں کے حوالے سے اور پیر ازم کے حوالے سے جو ایک کردار رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے وہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا آپ کا نیوز واچ چینل کی ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ سے میرا سب سے پہلا یہ سوال یہ ہوگا کہ سب سے آپ تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جو کرونا وبا ہے جس نے تقریباً آلموسٹ پوری دنیا کے تمام ممالک کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور یہی پوزیشن سیم جو ہے وہ پاکستان میں بھی بن چکی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اس حوالے سے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں نیوز واچ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر کہ جب کہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام دنیا پر یہ وبا کا جو اثر چھایا ہوا ہے یا اس کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم پر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے تو تم صبر سے اور نماز سے کام لو۔ تو ہمیں بحیثیت امت مسلمہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آن پہنچے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ تو پیر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کو شروع بھی کیا، تو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کرونا وائرس تو پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہم آج کیونکہ ایک بہت ہی خاص ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے جو ریاست نے اپنی عوام کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے، امداد کا اعلان کیا ہے۔ تو میں اسپیسیفک آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ اسلام کے اندر بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کرے، لیکن بدقسمتی سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر ہیں، وہ معاشی طور پر جو ہیں وہ پریشان ہیں، بچے جو ہیں، جو فیملیز جو ہیں وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، اور جو احساس پروگرام کی جو اصل بیسک تھی اس حوالے سے ابھی تک لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی، یہ حکومت کا اس کڑے وقت پر بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے غریب عوام کے لیے یہ پیکیج ریلیز کیا۔ اس پیکیج کے متعلق چند شکایات بھی ہمیں اپنے حلقہ احباب کے تھرو موصول ہوئیں۔ تو مثلا کس قسم کی شکایات، مطلب آپ مجھے بتانا چاہیں گے کس قسم کی شکایات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ انہیں اس کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی بیٹر طریقے سے بھی کوئی چینل ہو سکتا تھا کہ جس کے تھرو یہ ساری مہم کی جاتی، مثلا جس طرح حکومت ہے جو دوسری چیئرمین شپ، آپ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بات، بلدیاتی ادارے ہیں جیسے ہمارے، ان کے تھرو یہ زیادہ بہتر ہو سکتی تھی یہ ساری مہم، لیکن بہرحال ہم پھر بھی سراہتے ہیں
کہ کچھ نہ کچھ کفالت ہو رہی ہے. لیکن پیر صاحب معذرت کے ساتھ کفالت تو ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنا بھی سروے کیا اور سننے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ سجادہ نشین بوئی شریف ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کے آستانے سے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہوا ہے. تو آپ کی کیونکہ مریدین کی تعداد بھی نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی ہے، تو آپ کو اس حوالے سے جو پاکستانی آپ کے مرید ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہوں گے، آپ کو بتاتے ہوں گے. ہم نے بھی سروے کیا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے تھا. اور جو اصول کی بات کی ہے اس میں دیکھیں نا، ایک سفید پوش آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، جس میں مائیں بہنیں بیوہ ہیں، اب وہ لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے تھرو آپ دیکھتے ہوں گے، میڈیا کے تھرو آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کس طرح دربدر ہو رہے ہیں. تو اس میں ایز آپ کا حلقہ احباب ہے اور ایک مذہبی لیڈر ہونے کے ناطے آپ گورنمنٹ کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی سجیشن گورنمنٹ کو دینا چاہوں گا کہ ذیلی گورنمنٹ کے ذریعے اگر اس مہم کا آغاز کیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہ علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں، چیئرمین ہو گئے، جس طرح کونسلر ہو گئے، تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اپنے علاقے کے جو بھی مستحق افراد ہیں ان کے متعلق. تو یہ اگر لوکل گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ تمام پیر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ کیونکہ اس گورنمنٹ نے جو لوکل باڈی سسٹم تھا وہ تو ختم کر دیا، اگر اس میں جس طرح مطلب کہ مساجد کے امام ہیں، خطیب ہیں اور پھر زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمینوں کو ساتھ مل کر اگر علاقہ وائز اور جو مسجد کا جو کنسیپٹ تھا اسلام کے اندر، جس طرح مسجد سے ہمیشہ جو مسلمان ہیں اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے مساجد نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ اگر چاہتی تو وہ مساجد سے بھی اس سلسلے میں رہنمائی لے سکتی تھی؟ جی یہ بھی ایک اچھا اقدام ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طرح آن بورڈ نہیں لیا جاتا. علماء کرام جیسے ہو گئے ہمارے، تو مسجدیں تو ایک امن کا گھر ہوتی ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل پر بھی جب طاعون کی وبا پھیلی تو انہوں نے راتوں کی عبادت بھی کی اور اس طرح صدقات بھی کیے، لیکن جب نہ رکنے کا نام لے رہی تھی وہ وبا تو انہوں نے جا کر اللہ کے گھروں میں پناہ لی. تو اللہ کا گھر تو امن کا مرکز ہیں. تو اگر گورنمنٹ ان کو بھی آن بورڈ لیتی تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ مہم چلائی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ نمائندے ہیں ایک طرح کے، ہر اجتماع پر انہیں ایک انٹریکشن کا سما رہتا ہے ان کے ساتھ. تو پیر صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بوئی شریف کے حوالے سے آپ کی لاکھوں کی تعداد میں مریدین بھی ہیں، اور اس مشکل وقت کے اندر، اس مشکل ٹائم کے اندر جب کہ لوگ معاشی طور پر بھی بدحال ہیں اور پھر کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں، تو آپ کے آستانے کی طرف سے کیا پیغام ہوگا آپ کے مریدین کو اور پھر جتنے بھی آپ کو سننے والے لوگ ہیں کہ رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس مشکل ٹائم سے نکلنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ وہ کس طرح اپنے اسلام کی طرف لوٹیں، نماز کی پابندی کریں، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں آستانہ عالیہ بوئی شریف کی طرف سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ کڑا وقت خالی امت مسلمہ پر ہی نہیں بلکہ تمام دنیا پر آیا ہوا ہے. تو ہمیں تو قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لینی ہوگی اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پر آزمائش آ جائے نماز اور صبر سے کام لو. تو ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے اور صبر کا ہاتھ اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا چاہیے.
جہاں پر ہم نے مختلف لوگوں سے اس کے اوپر آراء لی جو امدادی پروگرام کے حوالے سے، وہاں پر آج ہمارے درمیان جو ایک مذہبی، علمی اور ادبی شخصیت موجود ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حال ہی میں وہ برطانیہ سے واپس پاکستان تشریف لائے ہیں۔ میری مراد ہے نائب صدر متحدہ علماء مشائخ کونسل برطانیہ جناب پیرزادہ عطاء النبی ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان سے نہ صرف اس امدادی پیکیج کے حوالے سے بلکہ اس کرونا وائرس کو لے کر بھی جو ہے وہ دینی حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے۔ میں سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا، اور میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس کرونا، کیونکہ آپ بیرون ملک بھی مقیم تھے اور وہاں کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ بخوبی علم ہے، اور پاکستان بھی آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیوز واچ کی پوری ٹیم کو، پورے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے اندر آپ عوام کے اندر شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے، نہ صرف تمام ممالک کے اندر، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر جو یہ وبا پھیل چکی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص جس طرح تمام دنیا کے اندر اس وبا نے اپنا خوف پھیلایا ہوا ہے، اسی طرح ملک پاکستان کے اندر بھی اس وبا نے اپنا خوف پھیلا دیا ہے۔ بالخصوص حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈاؤن فال یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ صرف پریس کانفرنس تک، ٹیبل کی میٹنگز کے ٹیبلز تک محدود رہ چکے ہیں۔ عوام الناس جو ان سی ہے ان تک یہ جتنی بھی امداد ہے وہ پہنچنے سے ناقاصر ہے۔ عوام الناس در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، زندگی مفلوج ہوئی ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بجلی کے بل کے اندر تو انہوں نے بہت سی ریلیف دی ہے، اور نہ صرف گیس کے اندر بلکہ میری حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعظم پاکستان صاحب سے یہ اپیل بھی ہے کہ یہ جتنے بھی بجلی کے بل ہیں ان تمام کو معاف کیا جائے۔ برطانیہ کے اندر، کیونکہ میرا تعلق برطانیہ سے ہے، برطانیہ کے اندر بھی حکومت وقت نے تمام افراد کو گھر کے اندر ہر چیز فراہم کی ہوئی ہے، لیکن المیہ یہ بھی ہے پاکستان کے اندر کہ حکومت اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کر سکتی، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ کم سے کم یہ جتنی بھی ایڈس تھی ان کو لوکل باڈیز کی شکل میں عوام الناس تک پہنچائے، کیونکہ حکومت کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا غریب طبقہ کہاں موجود ہے، لیکن جو لوکل باڈیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سا مستحق انسان اس گھر میں رہتا ہے، کون سا نہیں ہے۔ تو حکومت وقت کو اس ٹائم چاہیے کہ وہ لوکل باڈیز کو متعارف کروائے۔ لیکن پیر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے جو اعلانات کیے وہ اعلانات کی حد تک کری ہیں، وہ صرف میڈیا ٹاک شو کی حد تک کریں، وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی بیٹھ کے ہے۔ ہم نے بھی سروے کیا اور اس میں لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں، بڑے عاجز ہیں، بے روزگاری سے ہو کے، مہنگائی سے ہو کے، پھر یہ خاص طور پر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ جو پریشان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ علماء مشائخ کونسل کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ذمہ داری ہیں، تو بحیثیت آپ نے اس کے حوالے سے یا آپ کی جو کونسل ہے اس کے کردار کے حوالے سے بتانا کوئی چاہیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ بالخصوص متحدہ علماء مشائخ کونسل برطانیہ کی طرف سے اس وقت ہم مستحق افراد کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں آستانہ علیہ بھوئی شریف کے اندر، لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے کیونکہ رمضان المبارک بھی بالکل قریب ہے اور تمام مسالک، مدارس، مسجدیں جو ان سی ہیں وہ عوام الناس کے تعاون کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ حکومت وقت نے اس وقت باقی طرف تو انڈسٹریز کو ریلیف دے دیا، تاجروں کو ریلیف دے دیا، باقی طبقات کو ریلیف دے دیا، پر علماء اکرام کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل کم تنخواہ کے اوپر ہر وقت حاضر رہتے ہیں،
لیکن حکومت وقت کو اس وقت علماء کرام کے اوپر بالخصوص خاص توجہ دینی چاہیے. کوئی ایسا ریلیف پیکیج دیا جائے کہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی ریلیف ہو. جب پیر صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں لیکن خانقاہوں کے حوالے سے, مساجد کے حوالے سے, اور پھر آپ جیسے جو لوگ ہیں جس طرح آپ کا تعلق آستانہ علی ابوئی شریف سے ہے, اور پھر آپ کے باؤ اجداد کا جو ہے ایک نام ہے, لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں, تو آپ جیسے لوگوں کو گورنمنٹ آف پاکستان کو آن بورڈ لے کر کوئی ایسی پالیسی نہیں بنانی چاہیے تھی کہ جس سے جو عام آدمی ہیں جو اس مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ ترس رہا ہے حکومتی امداد کے حوالے سے, آپ سے گائیڈ لائن لے کر کوئی حکومتی اگر پالیسی بنتی تو بہتر طریقے سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا تھا؟ جی بالکل. اگر حکومت وقت نہ صرف تمام خانقاہوں کے سجادہ نشین کو اکٹھا کرتی, تمام علماء کرام کو اکٹھا کرتی اور آن بورڈ ہو کر کوئی ایسی راہ نکالتی کہ جس میں اس غریب عوام کو ریلیف ہو, نہ صرف غریب عوام کو ریلیف ہو بلکہ آپ اس ملک پاکستان کی ایک کثیر تعداد طالب علم جو ان سے ہیں وہ خانقاہوں میں پڑھتے ہیں, مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کے متعلق تو کوئی اس وقت نہیں سوچ رہا. تمام کے تمام جتنے بھی مدارس ہیں ان کا جو خرچہ ہے, ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ رمضان شریف کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ حکومت وقت کو اس چیز کے اندر کوئی ایسا ریلیف پیکیج تمام خانقاہوں کو اور مدارس کو دینا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے تمام طالب علموں کو ریلیف دے سکیں. بالخصوص میں حکومت وقت سے ایک اور چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ جتنی بھی مساجد ہیں, خانقاہ ہیں, ان سب کو کھول دیا جائے. اس میں کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب کوئی آفت, کوئی وبا آئی ہے اس کی ذات سے آئی ہے, تو وہی ذات ہے جو اس کا حل بھی دے گی. ہمیں توبہ طیب, معافیاں, عبادت کرنی چاہیے. تمام مساجد کو کھول دینا چاہیے, تمام خانقاہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان سب کو کھول دینا چاہیے, کیونکہ یہ امن کی پیراگاہ ہے. لیکن پیر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہر آدمی جو ہے وہ کوئی تاجر برادری کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے جی بازاروں کو کھولا جائے, کوئی کہہ رہا ہے اسکولوں کو کھولا جائے, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گراؤنڈز کو بحال کریں, تو مساجد کے حوالے سے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی, بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واپس جائے گی, اگر وہاں پر حفاظتی تدابیر کو عمل درآمد کر کے اگر مساجد کو کھول دیا جائے اور جو حکومتی تدابیر ہیں ان کے اوپر بھی عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر لوگ اللہ کے حضور گڑگڑا کر نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے بلکہ مل کر جو ہے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگ کر اور پھر کوشش کریں گے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف مطلب جو واپس نہ لوٹا؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو مساجد کا کردار ہے, جو خطیب کا کردار ہے؟ اور میرا آپ سے اس کے ساتھ ریلیٹڈ سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ یا لوگ لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں تو جو مسجد کا خطیب ہے, جو اس علاقے میں مسجد ہے, اس کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں کون کون سے غریب لوگ ہیں. اگر مسجد کو یہ کردار دے دیا جائے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان تک امداد پہنچائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر تمام مساجد کے اندر تمام خطیب جتنے بھی ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے لوکل باڈیز کے اندر, تو بالخصوص تمام مستحق جتنے بھی ہیں اس علاقے کے اندر ان تک راشن امداد پہنچ سکتی ہے. اور دوسرا, بالخصوص تمام مساجد کو, انتظامیہ کی ٹیموں کو یہ ان کا فرض ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ تمام جتنے بھی نمازی آ رہے ہیں, جو عبادت گاہ کے لیے آ رہے ہیں, ان سب کی حفاظت, صحت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. تمام حکومت نے جتنے بھی سٹیپس دیے ہوئے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں, ٹھیک ہے جی, وہ سوشل ڈسٹنس رکھیں مسجد کے اندر. ہمارے علماء کرام نے بھی اس چیز کے اوپر کافی فتوے دے چکے ہیں کہ اگر نماز میں گیپ رکھ دیا جائے, فاصلہ دے دیا جائے, تب بھی نماز ہو جاتی ہے. تو بالخصوص اگر حفاظتی تدابیر کو نظر میں رکھا جائے تو تمام کی تمام مساجد کو کھولا جائے. میری وقت سے اچھا, میرا جو ہے ایک سوال بڑا جو ہے معاشرے کے اندر یہ بڑا پینک یہ سوال ہے, بڑا ہم نے بھی لوگوں سے پوچھا ہے, جو یہ امداد کا جو سیٹ اپ ہے, جو سسٹم ہے, جو حکومت وقت نے تعین کیا ہے کہ مختلف سینٹرز بنا دیے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں کھڑے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ لائن میں کھڑی ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اس سے بہتر یہ نہیں
نہیں تھا کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جاتا کہ جس میں لوگوں کو باعزت طریقے سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی, اور یہ جو امدادی رقوم ہے یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو مطلب پاکستانی عوام ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے حکومت وقت کو ٹیکسز دیتی ہیں, اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایسی کوئی بھی ناگہانی پریشانی مصیبت آئے تو اس صورت میں لوگوں کو امداد پہنچائے. لیکن اگر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اگر بہتر ہوتا اور جو لوگوں کی عزت نفس ہے وہ بھی مجروح ہوتی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی خان صاحب نے جو اس ٹائم پیکج دیا ہوا ہے اس کے اندر ایک تو بہت سے مسائل ہیں. انہوں نے اپنے میٹنگز کے حد تک تو بہت بہتر تھا, لیکن جو وہ رقم جو سی ہے اس کے وصول کے لیے اس ٹائم لمبی قطاریں ہیں. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے یہ لمبی قطاریں ہمارے خانقاہ کے اندر, آستانہ نبوی شریف کے اندر بھی جتنے بھی عقیدت مند آ رہے ہیں ان سب کی بھی یہی شکایت ہے کہ حکومت وقت نے جو یہ اقدام کیا ہے, جو سینٹرز بنائے ہیں, ایک تو سینٹرز کی تعداد بہت کم ہے. یہ ملک 22 کروڑ یا 24 کروڑ جو عوام ہے اس کے لیے چند سو مخصوص سینٹرز ناکافی ہیں جن میں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. نہ صرف مائیں بہنیں بیٹیاں, بالخصوص جو اسپیشل پرسنز ہیں, جو اپائج ہیں, کسی کو کیا بیماری ہے, وہ کس طرح لینے کے لیے جائیں گے لمبی لائنوں میں, اور بالکل اس موسم کے اندر جب اس ٹائم گرمی بڑھ رہی ہے لمبی لائنوں میں کون کھڑا رہے گا؟ اچھا, یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں معذور افراد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی اعلانات نہیں ہیں, وہ بھی انہی لائنوں میں کھڑے ہیں, وہ معذور ہیں, بوڑھے ہیں, اپاہج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی ستم ظریفی ہے اس قوم کے ساتھ کہ ہمارے لیڈروں کو, اور پھر خاص طور پر میرا یہ بھی سوال ہے گو کہ آج کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کی پوزیشن ہے اور بدقسمتی سے لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ جو ان کے الیکٹڈ جن کو انہوں نے الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. بالخصوص جی جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, چاہے وہ MNA ہوں یا MPAs ہوں, بالکل اپنے حلقے کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا. نہ ہی کسی قسم کی امداد کے حوالے سے وہ کچھ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ ان تمام پاور جو ان سے ہیں اپنے MNA اور MPAs کو دیں, کیونکہ وہ اپنے علاقے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, اور وہ لوکل باڈیز کو دیں. بالخصوص ہمارے ملک کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام شروع ہو اس کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خدا را اس کاز کو سیاسی قدم کے طور پر استعمال نہ کیا جائے, بلکہ اس اقدام کو جن سے تمام پارٹی سے پیش نظر ہو کر انسانیت کی خاطر جو ان سے اس میں ورک کیا جائے اور وہ امداد ان عوام تک پہنچے. اس کا کوئی آسان ذریعہ بنایا جائے. جو افراد پڑھ نہیں سکتے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کے پاس فون تک کی, خاص طور پہ اس وقت بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس فون تک کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ نہ کوئی SMS آئے گا نہ اور کچھ آئے گا. تو خدا را حکومت وقت کو اس متعلق کچھ سوچنا چاہیے. نہ صرف حکومت وقت کو بلکہ ہمیں ہمارے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی غربا ہیں ان سب کو سفید پوش ہیں, بالکل سفید پوش, جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کروا سکتے, ان سب کے گھروں تک راشن پہنچانا ہم سب کا فرض ہے. اچھا پیر صاحب, میرا آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کی جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں کے اندر موجود ہیں اور آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو اس مشکل ٹائم کے اندر؟ کیا آپ کا یہ میسیج ہوگا کہ جس کے اوپر وہ لوگ عمل کر کے نہ صرف جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ آزمائش ہے, یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہو سکے, بلکہ جو فردی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جو ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے والے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کوئی خاص میسیج دینا چاہیں گے؟ آستانہ عالیہ بھوج شریف کی طرف سے اور بالخصوص میرے جد امجد مفتی اعظم پیر مفتی محمد ظہور اللہ ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے, آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر صرف یہی درس دیا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. انسانیت کی قدر کریں, احترام کریں, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ان سے ہیں خاص طور پہ اس پہ خاص طور پہ اپنے ارد گرد توجہ دیجیے. تمام غربا کو یاد رکھیں, جو یتیم افراد ہیں, جو اسپیشل پرسنز ہیں, ان سب کو یاد رکھا جائے, ان سب کو راشن پہنچایا جائے, ان سب کی مالی امداد کی جائے, اور نہ صرف مالی امداد کی جائے بلکہ اپنے گھروں کے اندر روزانہ اذان دی جائے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ رب کی ذات
اگر نوازنے پہ آئے تو اس وبا کو منٹوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج احساس کیش پروگرام کے خصوصی اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو نہ صرف اویئرنیس کے حوالے سے بلکہ لوگوں کو اس پروگرام کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اسی پروگرام کو لے کر آج ہم حکمران جماعت کے ایک نمائندے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میری مراد جناب حاجی اسلام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے نہ صرف اس احساس کیش پروگرام کے حوالے سے پوچھیں گے بلکہ حکومتی لیول کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کی جانب سے جو لوگوں کی ریلیف کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے سوال کریں گے. سب سے پہلے تو عائشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو احساس کیش پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہمیں پہلے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ جی نیوز وائز چینل کا. جو پیسے تو مل رہے ہیں, یہ 4 نمبر جو سکول ہے اس میں, لیکن طریقہ کار اچھا نہیں ہے. طریقہ کار چاہیے حکومت کو کہ تھوڑا اچھا کرے جس سے لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. نہیں ایسے پیسے تو مل رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیس میں جو ہیں وہ جو آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو اٹیچڈ لوگ تھے ان کو مل رہے ہیں پیسے. نہیں سر, یہ عمران خان کے چینل سے مل رہے ہیں, ان کی طرف سے مل رہے ہیں پیسے. ان کی یہ بے نظیر والے نہیں ہیں, کیونکہ ادھر سے ہم نے پتہ کرایا ہے یہ جو 4 نمبر سکول ہے نا لڑکیوں کا, اس سے. لیکن ایسا ہم نے کیونکہ آج اپنا ایک نیوز باز چینل کے حوالے سے ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا ہے, ہم تاجران کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی ملے ہیں, عام آدمی سے بھی ملے ہیں, ہماری خواتین سے بھی بات ہوئی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ کوئی بھی آدمی اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مطمئن نہیں ملا ہے. اور ہر آدمی کا یہ گلہ اور یہ شکوہ ہے کہ ایک تو یہ پروگرام جو ہے وہ اتنا لینتھی پروسیجر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شامل ہونے کے لیے ایک لانگ پروسیجر ہے, اور ابھی تک انفارچونیٹلی کسی سنگل آدمی کو بھی اس پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اس کی کوئی بھی جو ہے نا کوئی میسج نہیں آیا ہے. نہیں سر, میسج آ رہا ہے. میں خود ان بندوں سے ملا ہوں جن کو میسج آیا ہے, اور پیسے بھی مل رہے ہیں ادھر سے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن حکومت کو طریقہ کار جو ہے نا کوئی بیسٹ طریقہ کرنا چاہیے کہ لوگوں جیسے لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں, ادھر تو یہ منع کر رہے ہیں کہ جی اکٹھے ہونے سے کرونا پھیلتا ہے. ادھر لائنوں میں لوگ لگے ہیں, ظاہر ہے پریشانی تو ہے نا, کرونا تو پھر پھیلے گا. جیسے ان کے اپنے بھی اجلاس ہوتے ہیں, 100 آدمی بیٹھا ہوتا ہے, کوئی انہوں نے ماسک نہیں لگایا ہوتا. یہ تو دورہ میں آ رہا ہے ان کا. نہیں تو حاجی صاحب پھر آپ ظاہری بات ہے آپ حکمران جماعت کے حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی گورنمنٹ بھی ہے, تو یہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک جو سفید پوش آدمی ہیں, دیار دار جو آدمی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یتیم ہیں, وہ بیوہ ہیں, تو ان کے حوالے سے جو سینٹرز بنائے ہیں, جب جو وہ خواتین نکلتی ہیں پھر لائنوں میں آتی ہیں, پھر اتنے سارا رش ہوتا ہے, کیا ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی؟ مجروح تو ہو رہی ہے جی. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ ہمارا پیغام ہے ان کو کہ اس پہ کوئی اچھا کام کریں. جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو کوئی اچھا مشورہ دیں. یہ محلوں میں جا کے علاقوں میں گھومیں اور ان کو اچھا کوئی طریقہ کار بتائیں. نہیں تو آپ کے ذہن میں یا آپ کے مائنڈ میں اس سے ہٹ کر کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جس سے لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور جو لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, وہ عزت دار طریقے سے جو ہے وہ جو پیسے ہیں ان تک پہنچ سکیں؟ سر ان کے گھروں میں جا کے دیں, رات کو دیں, چھپ کے دیں. اس سے تو عزت نفس مجروح نہیں ہوگی, ایسے تو مجروح ہوگی. یہ تو وہی ہے کہ ووٹ لینے والی بات ہے. جیسے یہ ٹائیگر فورس انہوں نے بنا دی ہے, ایسے جو ایم پی اے تھے, ایم این اے تھے, یہ سارا کچھ جانتے ہیں اس علاقے میں کون غریب ہے کون امیر ہے, کس جگہ دینے ہیں کس جگہ نہیں دینے. تو ایسا ایک عام آدمی تو ان تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن آپ کی پہنچ بھی ہے, آپ کی یہ جو متعلقہ ایم این اے ایم پی ہیں یہ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں, تو کیا یہ بات آپ نے ان تک پہنچائی نہیں کہ آپ ایسا کوئی طریقہ کار کریں کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ جو پہلے پسے ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اس کرونا وائرس کی وجہ سے, تو آپ نے یہ بات ان تک پہنچائی ہے؟ سر یہ آپ کی چینل کے ساتھ وضاحت سے پہنچا رہے ہیں نا جی. یہ ان کو اگر یہ سنیں گے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی کریں گے, لائے عمل کریں گے, اور ان کو کرنا چاہیے.
تو ایسا یہ جو کاروباری معاملات جو ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیملیز ہیں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں. احساس جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ ملے ہیں وہ مایوس نظر آ رہے ہیں. تو جو بے روزگار افراد ہیں ان کے کاروباری حوالے سے کوئی آپ تجویز دینا چاہیں گے ہمارے اس نیوز واچ چینل کے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ تجویز تو یہ ہے نا جی، جو دکاندار تھے وہ بھی کئی لوگ تو دیہڑی دار نہیں، جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے وہ زیادہ پس رہے ہیں. ایسا تو کوئی نہیں کسی کے گھر 2-4 لاکھ پڑا ہو. کاروباری لوگ بھی جو عام دکاندار ہیں وہ بھی مجبور ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. ان کو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے کہ وہ اپنا سسٹم چلائیں. تو ایسا مطلب آپ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک کاروباری اپنی ایک پہچان بھی رکھتے ہیں، شناخت بھی رکھتے ہیں، اور کاروباری حوالے سے کئی سارے افراد جو ہیں وہ آپ کے اس کاروبار کے ساتھ اٹیچ تھے، تو اس حوالے سے آپ نے کوئی لائحہ عمل بنایا یا اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ سر جیسے انہوں نے مارکیاں بند کر دی ہیں، معمولی مارکی جو ہے 25-30 آدمی ادھر کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک دم اس کو بند کر دیا ہے. اس کو تھوڑا جہاں 1000 آدمی کی کیپیسٹی ہے وہاں 200 آدمی 300 آدمی ان کو کھولنا چاہیے. اور ساتھ جو گورنمنٹ احتیاطی تدابیر بتائیں اس پہ بھی آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں جی، کیوں نہیں کریں گے. اگر یہ کوئی تدبیر بتائیں گے تو ہم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے. جو 500 کا وہ 300 کا کرے، جہاں 1000 کی کیپیسٹی ہے وہ 400 کا کرے. ایسے تو نہیں ایک دم بند کر دیا. آپ بالکل نیچے طبقے میں جا کے سوچ رہے ہیں، درمیانے طبقے کی بھی سوچیں آپ، جنہوں نے مارکیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی 5-6 کروڑ لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے جب لگا دیا ان کے پاس باقی بچتا کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ سوچیں. تو ایسا سوچنا تو آپ نے یا آپ کی جماعت نے سوچنا ہے، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ علاقوں کے اندر متحرک ہیں اور جن کی بات کو سنا جاتا ہے اور جن کی بات کو سن کر جو ہے وہ پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں، تو آپ کا بھی بحیثیت اس معاشرے کے ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. سر یہ پیغام دے رہے ہیں نا، یہ نیوز چینل آپ کے نیوز چینل کی طرف سے یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے اور پہنچے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیوز واچ کے ساتھ طارق راجپوت جرال. ناظرین، جیسا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تمام معاشی جتنی بھی ہیں کاروبار سارا بند ہے اور پورا پاکستان اس ٹائم تقریباً لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں جا رہا ہے. ناظرین، اسی حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان نے جو احساس کیش پروگرام کے حوالے سے جو ان کے بقول غریبوں کے لیے ہے، دیہڑی دار کے لیے ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے یہ خاص ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، جس میں ہم ان غریب لوگوں سے پوچھیں گے کہ آیا وہ اس کیش پروگرام سے کس حد تک مستفید ہوئے ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے ان کو نالج ہے، ان کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں. اسی حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ مختلف لوگوں کی آراء آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے راشن کی آواز آپ میڈیا نے اٹھائی تھی کہ راشن بھی دیں گے. آپ بتائیں، یہ ٹیکسی ہے، میری گاڑی کھڑی ہے، آج 1 مہینہ ہو گیا، ہم اپنے ہی کما رہے ہیں، اپنے ہی کھا رہے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے روڈوں میں، پوری عوام نکلی ہوئی ہے روڈوں میں. آپ بتا دیں کسی نے روک کے بولا ہو کہ 1 روپیہ بھی کسی نے دیا ہو یا کسی نے بولا ہو؟ جس سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے لا دیے تو ہم کہاں سے دیں گے. نہیں، آپ کو یہ جو کیش پروگرام کا جو طریقہ کار ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ 8171 پہ اپلائی کریں، آپ وہاں پر جائیں اور اپلائی کریں، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے؟ جی وہ پتہ یہ ہے کہ جو 7 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں تھے وہ بیلنس وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، تو ہمیں اٹھانی بھی نہیں ملی، تو بس وہ بھی جا رہی ہے دنیا کی عوام. تو وہ آپ کو ملتا ہے چند سکول ہیں جو 1-2 ان کو دے رہے ہیں لوگوں کو لینوں میں لگا کے. وہ کون سا وہ علاقہ ہے وہاں بھی عورتیں مر گئی ہیں بیچاری، ملا نہیں ہے. آپ بتا دیں ہم جا کے وہاں میسیج بھی ابھی تک نہیں آئے، میسیج کا انتظار کریں کہ میسیج آئے تو ہمیں دیں تو ہم اپنا وہ کام جاری کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کے حوالے سے ڈیٹا کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ٹائم چاہیے. ٹائم جب جو ہی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ میسیج آنا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ یہ ٹائم بھی دیکھ لے گا، ٹائم بھی آئے گا تو یوں ہی گزر جائے گا. تو یہ جو آیا ہوا ہے کرونا شرونا یہ بھی یوں ہی گزر جائے گا. ہم لوگ وہاں یوں ہی روڈوں میں دیکھے کھاتے رہیں گے جیسے پہلے کھاتے. نواز شریف صاحب کا دور اتنا اچھا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں بھوکے نہیں ہم لوگ مرے. اس ٹائم میں تو بھوکے مار گئے. انہوں نے کہا تھا تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، وہ تبدیلی واقعی آئی ہے کہ ہم نے ایسی تبدیلی نہیں دیکھی. نہیں، وزیر اعظم صاحب تو روز ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلانات کر رہے ہیں کہ جو دیہڑی دار طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا، یہ پروگرام ہم نے ان کے لیے شروع کیا ہے، وہ لوگ بھوکے نہ مریں، ان کے گھروں تک ہم پیمنٹ پہنچائیں گے، پیسے پہنچائیں گے. اللہ کرے جی پہنچائے. ابھی تو خواب ہی دیکھ رہے ہیں ہم. آپ میڈیا کو بھی پتہ ہے، خواب ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. تو مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ کراچی میں کہہ رہے ہیں اربوں روپے دیے ہیں، خربوں روپے دیے ہیں، پاکستان میں دیے ہیں، کہاں دیے ہیں؟
میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ کئی مام کھڑی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، کوئی ایک آدھ بندہ بھی کہہ دے کہ دیے ہیں کسی کو تو پھر بات ہوتی ہے کہ یار ہم نے دیے، تو آپ پوچھ لیں ان سے، بزرگ یہ بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے آپ پتہ کر لیے گا۔ جی آپ بتائیے گا، یہ جو عمران خان نے جو احساس پروگرام شروع کیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں دیہڑی دار طبقے کو، غریبوں کے لیے میں نے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے، ان کو جو میں پیمنٹ دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، اس کے حوالے سے آپ کو کوئی علم ہے؟ بالکل ایک پیسے نہیں امداد آج دہڑے دہڑے نہیں لی جو نہیں بیٹھا ہے جی۔ اچھا نکے نکے بچے نے غریب آدمی ہیں بھوکھنا مرنے ہیں، پھر کھانے اندروں باہر بھی نہ نکلو۔ یہ جڑا آدمی گیا باہر عمرے سے اس میں پیسہ کوئی نہیں لبنا، جڑا کسی نیکی کم کیا یا پاسپورٹ بنایا اس میں پیسہ ٹکا کوئی نہیں۔ عمرے کے حوالے سے تو دیکھیں نا، بعض ٹائم جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی غریب آدمی کو عمرہ کروا دیتے ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کرنے جناب، وہ آپ کو بھی اللہ نے ساتھ دے تو ہر فصل دے سکنا۔ عمرے کر کے آئے ہیں 3 آدمی، پیو پتر 2 ایک بیوی میری، اب اگلے آ رہے نہیں، یہ کوئی نہیں کسی نے حق بننا، کوئی پیسہ نہیں، ٹکا نہیں، گل نہیں، بات نہیں، کوئی راشن نہیں، کوئی پیسہ نہیں، غریب آدمی ہیں۔ تو سید بھی مشتری خاندان۔ نہیں سر، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اس احساس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ غریب ہیں اور 1 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، نہ راشن مل رہے اور نہ ہی ہمیں میسج آیا ہوا ہے، کہتے ہیں آپ کیا انگوٹھا فنگر پرنٹ نہیں ہو رہے ہیں، آپ نادرا میں جائیں۔ نادرا میں ہم گئے تو وہ بند تھا، کوئی ہماری بات نہیں سنتے۔ ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے لیکن پیسے کسی کو بھی نہیں ملے، اور وہاں پر جاؤ تو دھکے مارتا ہے، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں، صرف عورتوں کو بے نظیر کا پیسے ملے، باقی کسی کو بھی نہیں ملے۔ نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے ہیں سینٹر میں گئے ہیں، تو وہاں پر جو وہاں پر بیٹھے ہوئے عملے کا رویہ تھا وہ کیسا تھا، اور اگر آپ کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا اور پھر آپ کہاں گئے؟ وہاں پر انہوں نے کہا کہ نادرا سے اپڈیٹ کرواؤ، اور نادرا میں گیا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ دفتر تو اس وقت سے بند ہے جس دن سے کورونا آیا ہوا ہے، یہاں پر صرف سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو واپس آیا تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، جب آپ کا فنگر پرنٹ نہیں فٹ ہو رہے تو آپ 2 دن کے بعد آ جاؤ۔ آج تیسرے دن ہم چکر لگا رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں مل رہے، اور ہمارے بچے، میرے 7 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں اور 5 بیٹے، سب بھوکے مر رہے ہیں، نہ راشن ملے نہ ہمیں کوئی ریلیف ملی ہے، اور کسی قسم کے بھی۔ ہم پیدل ابھی جا رہا ہوں، میں کینور مل سے آیا ہوں یہاں تک پیدل، اور ابھی یہ پیدل آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ میسج آیا ہوا ہے کہ پیسے آپ کو ملے۔ نادرا دفتر گیا، نادرا دفتر والے دھکے مار رہے ہیں، کہنا ہے جی انگوٹھا آپ کی پینٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اور کدھر، ہم دیکھو ہم کدھر جائیں۔ ابھی تک گھر پہ سب بھوکے مرے، نہ راشن آ رہا ہے تو نہ اور کچھ۔ ڈون شٹر لگا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، ہم گلیوں میں تھے، روڈوں میں، آپ دیکھ لیں کہ کاروبار ہی کون ہے۔ یہ دیکھ لیں پنجے لے کے آیا ہوا ہے گھر پہ، ابھی پنجے لے کے پکا دوں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجے مرغی کے پڑے ہوئے ہیں، مرغی کے پنجے ابھی آپ کو پتہ ہے 20 روپے کلو ہو گئے، غریب بندے کے پاس 20 روپے ہوتے ہیں، وہ پنجے لیں گے نا، کہاں سے لیں؟ یہ دیکھ ہر موبائل میں میسج آیا کہ پیسے ملے، امداد ملے، کہاں پہ ملا امداد؟ تو جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ان کے وزراء کہہ رہے ہیں روز بیٹھ کے کہ ہم غریبوں کو پیسے دے رہے ہیں، غریبوں کو پیسے ان کو بڑے باعزت طریقے سے ہم دے رہے ہیں، سینٹروں میں دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ مجھے پیسے ملے ہیں؟ نہیں سر، کسی نے نہیں کہا، یہ غریب عوام کھڑا ہوا ہے کہ آپ جس مرضی سے کہ پیسے ملے ہوئے ہیں، روز جا رہے کیا 2 دن کے بعد آنا ہے، 3 دن کے بعد جانا ہے، جی کہنا پیسے نہیں ہیں، آپ کیا جی ایشو کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم کہاں سے لے آؤں، ایشو کہاں پہ کروں؟ کہ عمران خان صاحب روز بیٹھ کے خبروں میں بول کے یہ چیز ہے، مل رہے ہی نہیں تھے سر، کیا کہ غریب عوام کہاں پہ جائے؟ پھر بول باہر نکل جاتے ہیں، ڈون شٹر ہے جی، آپ اپنے گھروں میں بیٹھو، گھروں میں بیٹھ جاؤ تو بچے بھوکے مر جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے، میں انجیکشن لگاتا ہوں، 13,000 کا انجیکشن ہے، آج میرا آخری انجیکشن لگنے تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو میں مزدوری کرتا تھا تو 1 انجیکشن کے پیسے پورا کرتا تھا، بچوں کو آدھی پیٹ سے روٹی کراتا تھا، ابھی وہ بھی گئے، اب کیا کریں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اس کے احساس کیش پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب ابھی تک تو ہم نے سنا ہے لیکن کسی کو دیکھا نہیں ہے پیسے لیتے ہوئے، نہ ہمیں کسی نے بولا ہے کہ بھائی ہمیں احساس پروگرام کے پیسے ملے، تو میرا نہیں خیال، بس یہ سب فراڈ ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا کوئی سامنے آیا نہیں۔ تو حکومتی لیول پہ جو آپ کے جن لوگوں کو آپ نے ووٹیں دی تھی، وہ حکومتی جو نمائندے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، سب جھوٹ ہے بھائی، کوئی نمائندہ بالکل نہیں آ رہا ہے، ووٹیں لوگوں نے دی ہے، پتہ نہیں لوگوں نے دی ہے یا کس طرح آئے ہوئے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اوپر سے آئے ہیں تو اوپر سے آنے والے تو اپنا مرضی کرتے ہیں۔ یہ جو محترمہ والے پیسے ہیں جی وہ الحمدللہ وہ مل رہے ہیں، اور یہ جو عمران خان والے جو پیکج لگا ہے اس پہ ہم وہ ٹرائی کر رہے ہیں، تو اس پہ تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ باقی جو ہماری پاکستان کی عوام ہے، زندہ دل قوم ہے،
اور جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انہوں نے یقین کریں اتنا غریبوں کو ریلیف دیا ہے نا، اتنا غریبوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اللہ والے ہمارے ملک میں محب وطن بہت ہیں، اور الحمدللہ یہ اگر کوئی کہے کہ میں بھوکا سو گیا ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ وہ اللہ والے جو لوگ ہیں یقین کریں وہ بہت کر رہے ہیں۔ باقی گورنمنٹ ہے جو ابھی تک جو یہاں پہ روڈ پہ کسی نے سپرے بھی نہیں مارا، وہ گورنمنٹ کیا کرے گی بھائی؟ صرف گورنمنٹ نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے صرف کہ ہم دیں گے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملا، اور کوئی بات نہیں مانتا ہے۔ یہ برائے مہربانی کرے، گھر والا مکان والا ہے کرے ہی مانگتا ہے، کرے ہمارے ساتھ کدھر ہے؟ گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں احساس پروگرام ہے کدھر ہے؟ میں سوات کا رہنے والا ہوں، 20 سال ہمارے ادھر ہو گیا، کرے کے گھر میں ہوں، اور مالک مکان پرسوں آیا تو کہتے ہیں کرے دے دو، ہم کدھر سے دیں؟ اس کے حوالے سے تو ہم نے اپنے نیوز واچ چینل کے تھرو جو کرایہ داروں کے حوالے سے مہم شروع کی تھی، اس کے اوپر ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ 2 ماہ تک اگر جو مالک مکان ہے وہ آپ سے کرایہ نہیں مانگ سکتا، اگر وہ آپ سے کرایہ مانگے تو آپ متعلقہ تھانے میں سچو کو جا کے درخواست دیں گے آپ۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، ہم تو ابھی دے گا، مگر وہ آیا تو بار بار کہتے ہیں کرے دے دو، ہم کدھر سے دے دو؟ گھر میں ہمارا کوئی درک نہیں ہے، خاص کر تکلیف ہمیں بیماری کا ہے، ورنہ اگر نہیں مانتے کوئی بھی ہم آپ کو پورا لسٹ لاؤں گا۔ 10 سال کا ہمارا بیوی کا ٹنگ کاٹا ہوا ہے، ہمارا بھی گھر میں مریض پڑا ہوا ہے، 10,000 روپے کا ہمارا مہینے کا دوائی لگتا ہے، اس میں دماغ کا دوائی ہے، اس میں دل کا دوائی ہے، اس میں شوگر کا دوائی ہے، اور بہت سارا دوائی ہے، ہم کدھر سے لائے؟ لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کہ وہ آپ کو پیسے جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے، لوگوں کو مل رہے ہیں پیسے۔ کب ملا ہے؟ ہمیں تو میسج دیا ہے، وہ کہتا ہے جانچ پڑتال کرو گے، جانچ پڑتال سے کیا ہوگا؟ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آرمی چیف سے اور وزیر اعظم سے ہمارا ریکویسٹ ہے، باقی کوئی نہیں مانتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارا سب ٹو اسٹیٹ لیا، کہتے ہیں راشن دے گا، نہ راشن دیا، کچھ بھی نہیں دیا جی۔ نہیں، کسی بھی حکومتی جو آپ کے جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں یہاں کے MNA MP کسی نے بھی آپ کی کوئی امداد نہیں کی؟ کوئی نہیں، ہمارا جو ہے ہمارا علاقے کا جو ہے شیخ رشید صاحب ہے، MNA ہے، دوسرا جو ہے جازی خان صاحب جو ہے وہ MP ہے، مالی میں آتا نہیں ہے۔ میرے پاس خود نہیں ہے، کام ہے ہی نہیں، بندہ کیا کرے یار؟ ابھی بل آ رہے دبا دب، اوپر سے ٹیکس بھی آ رہا ہے، کہتا ہے ٹیکس نہیں لگے گا فلانا نہیں، یہ ویسے جھوٹ ہے گورنمنٹ کے لحاظ سے، 1 روپیہ بھی گورنمنٹ لے رہی اور نہ کام ہے، لہذا گورنمنٹ کو چاہیے لاک ڈاؤن ختم کر لے، کوئی ٹائمنگ رکھ لے، مثال صبح 10 سے 11 بجے سے 5 بجے تک دکانیں کھلے نا یار، کہ ہم بھی تو کام کریں نا، سب کریانے والے کام کریں گے اور دوسرے مثال ہم لوگ کہاں سے جائیں، جس کا کپڑے کا کام ہے، کارپیٹ کا ہے، کوئی بھی کام ہے بزنس ہے، لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کچھ طریقہ اپنائے، کوئی ٹائمنگ رکھے کہ ہم بھی کام کریں۔ ابھی رمضان ہے، رمضان میں خرچے ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں، ہر بندہ جتنے بھی یہ سب پریشان ہے، یہ کس لیے کھڑے ہے کہ نہیں بھیا؟ کام ہے ہی نہیں، پہلے سے بھی یقین کرو نا، پہلے سے بھی کام نہیں تھا، جو کام ہے وہ کورونا کی وجہ سے بھی وہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں جن کو آپ نے ووٹیں دی تھی یا جو نہیں بھی بن سکے، وہ عوام کے نمائندے تو ہیں نا، ان میں سے جس طرح وہ الیکشنز کے اندر ڈور بائی ڈور جاتے ہیں، ان کے نمائندے جاتے ہیں، اس طرح کوئی شخص نہیں آیا؟ کوئی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ شیخ رشید پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے، وہ خبروں میں نظر آ جاتے اور گلیوں محلوں میں نظر نہیں آتے۔ شیخ صاحب کی بات ہے 5 سال یہاں پہ نظر نہیں آتا، جب الیکشن آتے 2-4 جلسے ہو جاتے چھوٹے چھوٹے ہمارے عوام چوک میں، پیردائی میں، اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ MPA جاز خان جازی ہے، فلانا ہے، ڈنگرا ہے، یہ کوئی نہیں آتے۔ 5 سال صرف انہوں نے ووٹ لے کے 5 سال بس غائب، نہ گلی میں نظر آتے نہ روڈ پہ شیخ صاحب کے دیکھو نا، شیخ صاحب شیشہ اوپر کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے انہوں نے بولا جی کہ مزدور کار بندہ کام کرے۔ اب یہ بھائی ہیں، ان کی اپنی دکان ہے، اگر انہوں نے گھر کا کام کروانا ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے کہ مزدور کو کیسے یہ کام دیں گے؟ یہ تو سوچے نا۔ میں خود میرا اچھا کام ہے بیوٹی سیلون کا، ٹھیک ہے، اجام، انہوں نے بولا جی اجام کھولیں، اجام والوں کو کھلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا بیوٹی سیلون کا کام ہے، لیڈیز اینڈ جینٹس اور باڈی مساج وغیرہ بھی، ٹھیک ہے، اور یقین مانے میں ابھی ادھر پیٹرول پمپ میں پہلے کام کرتا تھا، ان کے پاس گیا ہوں مدد کے لیے، انہوں نے مجھے 2000 روپیہ دیا کہ یار یہ بیٹا۔ تو آپ نے احساس جو عمران خان کا کیش پروگرام ہے اس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی میں نے میسج کیا، وہ کہتے ہیں جی آپ کا ID کارڈ نمبر غلط ہے، کبھی کیا جواب دے رہے ہیں، کبھی کیا جواب دے رہے ہیں۔ جناب یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ٹی وی شو ٹاک شو میں باتیں سن رہے ہیں، ہمارے ریئلی ہمارے اتنا بڑا گھر ہے، ملا ہے، اس میں تو کسی کے بندے کو نہ دیکھا نہ سنا ہے، کسی نے پیسے کلیکٹ کیے ہوں، بس خبروں کی حد تک یہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا لوگوں کو یعنی کہ ریئلی طور پہ کسی کو کوئی پیسے نہیں ملے، کوئی ہیلپ کوئی فیور نہیں ہوئی ہے، تو منسٹر لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ بول بال کے چلے جاتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہمیں اوورآل نظر نہیں آیا۔ نہیں ویسے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، آپ کے جو نمائندے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ چیز تقسیم کر رہے ہیں، علاقے میں اس کا کوئی آپ کو اثر نظر آتا ہے، امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جناب علی یہ سارا جھوٹ ہے، ٹوٹلی جھوٹ ہے، ڈور ٹو ڈور
جائیں, پتہ کریں جا کے. تو کوئی اتنا بڑا جناب لوگ ملے ہیں, آخر کسی کو ملے تو بندہ تو ایکسپوز ہوتا ہے نا یار, اس کو مل گئے ہیں, اس کو نہیں ملے ہیں. کوئی جا رہا ہے, کوئی کہتے ہیں لوگ جی ہم کرتے ہیں وہ کیا میسیج کا سلسلہ ہے, لیکن اس میں بھی کوئی جناب رپلائی نہیں آتا جی آپ سے رابطہ کریں گے. بس وہ باتوں کی عادی تاکہ ہے, باقی یعنی کہ ایکچولی کوئی کام نہیں ہے ان کا. لوگ بڑے خوار ہو رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں. آپ دیکھیں نا کس طرح گیدرنگ. میرا اس سے ایک سوال یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپلائی کریں. اب جو غریب آدمی ہے جس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے یا جو ان پڑھ ہے, مطلب وہ کس طرح اس کے اوپر اپلائی کرے؟ اگر اپلائی بھی کرتا ہے اس کو جواب بھی آ جاتا ہے, پھر اس کا اتنا لینتھی پروسیجر ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو اس کو مزید آسان نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جناب علی بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے نا, جس طرح کے بل لوگوں دیتے ہیں نا, محلے کے نمائندے ہیں, ان کو پتہ ہے یار کون بندہ غریب ہے کون بندہ حقدار ہے, اس کو جا کے گھروں پہ دیں. بل بھی تو دے دیتے ہیں آپ, اور چیزیں جب الیکشن ہوتے ہیں آپ ہر چیز پہنچا دیتے ہیں. اس طرح آپ کو پتہ نہیں ہے کون بندہ غریب ہے, کون لینا چاہتا ہے, کسی کو گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے. یہ سارا ٹوٹلی جناب علی فیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے برا وقت کون آئے گا؟ دیکھیں جی, یہ عرصہ دراز ہو کے سن رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو سفید پوش آدمی اس کے لیے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ اس کا سیدھا طریقہ کار تھا, لوگوں باڈیز بنی ہوئی تھی, یا علاقے کا زکوٰۃ چیئرمین یا علاقہ موزین کو اکٹھا کر کے 8-10 بندے اس کی اپنے علاقے کو ایک لسٹ بنا دیا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے اس میں کون بندہ حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے. اب یہ جو اس طرح وہ ہمیں تو عرصہ دراز ہوئے سب یہی کہہ رہے ہیں ہم نے میسیج کیا ہوا ہے, ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا, کوئی رسپانس نہیں مل رہا. اور یہ اگر دیں گے بھی لوگوں کو تو یہ جو بندہ شریف اپنا سفید پوش آدمی ہے وہ کیسے لائنوں میں لگ گئے. ابھی جو بے نظیر انکم سپورٹ والا جی ہمارے نزدیک ہے گورنمنٹ ہائی اسکول میں, وہاں پہ لیڈیز کی اتنی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی سارا پورا دن وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور یہ انہوں نے نیا شروع کیا, لیکن یہ پروگرام جو ان کا جو طریقہ کار ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تھا. جناب علی یہ ساری باتیں جمع خرچ زبانی ہیں. ہم نے تو کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کو ہم نے دیکھا ہو کہ اس کو پیسے ملے ہیں یا کسی کو بتایا ہو. جو ٹی وی ٹاک شو پہ لوگ آتے ہیں باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, تو یہ سارے دعوے جو ہے نا حکومتی دعوے ہیں. پریکٹیکلی طور پہ نا یہ میرے خیال میں یہ پولیٹکس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹائیگر 4 ہے, یہ تو جناب اس نے اپنے عمران خان صاحب نے اپنے بتا دیا تھا کہ یہ تو میں نے اپنے پولیٹکس کرنے کے لیے یہ بنائی ہے, اس طرح کریں گے. اس میں بھی کرپشن ثابت آ گئی ہے. ہم نے دیکھے ہیں بندے کو جو کرپشن کر رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا میری ادھر ادھر باتیں دیکھتے ہیں, اور زیادہ تر میرے خیال میں ہر معاملے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں. غریب کا کسی کو کوئی خیال نہیں. کوئی بھی نہیں ملے بھائی جی, اساں بھی کیتا ہے پیکج اگے بینڈیر دے میں دیتا کہ کچھ مل جائے, بینڈیر دے بھی نہیں لگے میرے پیسے. مرنڈی بھی ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے کرائے تے رہ رہی ہیں, کوئی ساڈا حل نہیں نکلے, ہون بھی کوئی نہیں نکلن دے. اسی دیکھنے پہ کرایہ دار سانو بہت تنگ کر رہے ہیں, کرایہ دار پریشان کر رہے ہیں سانو کرایہ. ہاں جی مالک مکان تنگ کر رہے, سانو کرایہ دیو کتوں دئیے. روز سان دھمکیاں دیندے تہاڈا باہر سامان سٹ سہی یہ کر سہی. اس کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے جو ہے ایک بل پاس کر دیا ہے کہ جو مالک مکان ہے وہ 2 مہینے کا آپ سے کرایہ نہیں لے گا. وہ نہیں مانتے نا, ہم نے بہت بار بولا کہ انہوں نے عمران خان بلاؤ نا, وہ تہاڈا کرایہ بھر دے. اسی کیا کریے, اسی کدھر سے جائیں گے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رنڈی ہیں, کوئی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اپلائی کیا اس پروگرام میں 12,000 میں دیتا ہے نمبر, میں کسی تو کرایا ہے, پتہ نہیں اللہ جانے ہویا ہے یا نہیں ہویا ہے, مینوں نہیں پتا. جو نمبر انہوں نے دیا ہے نا کیا ہے وے, اللہ جانے ہوں سانو ملنا ہے یا نہیں ملنا. ہر ویلے نا ساڈے جا غریب رہ جاندے نے. نہیں تو عمران خان نے تو آپ غریب لوگوں کے لیے اس کا مطلب وہ کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے وہ, تو آپ کو امید نہیں ہے کہ آپ کو ملیں گے. اللہ جانے امید کوئی نہیں ہے. ہر ویلے جدوں ملتا ہے تگڑیاں مل جانا, ماڑے رہ جاندے نے. ہن بھی اللہ دے گھر دی امید ہے شاید, اللہ جانے یہ سانو نہیں پتا ملنے نے یا نہیں ملنے. پتہ نہیں ہزاراں ملنے نے, 100 نہیں ملنے, یہ کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ ہی دینا ہے, جدوں کوئی ساڈا کوئی قسمت پوری نکلنی رب والوں نکلنی ہے, بندے کا کوئی. اچھا بیٹا آپ بتائیں, آپ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان صاحب, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی, میسیج دینا چاہیں گی؟ جی انکل, ہم نے بھی شناختی کارڈ کی کاپی اور ابو کا فون نمبر لکھوایا تھا. میرا ایک بوڑھا باپ ہے, کمانے والا, گھر میں 10 بندے ہیں کھانے والے. اب آپ ہی بتائیں, لاک ڈاؤن ہے, کرائے کا گھر ہے, خرچہ کیسے چلے. جب میرا پاپا کام پہ نہیں جائے گا
تو پیسے نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے تو بچے کیسے پلیں. پر تھوڑی تھوڑی مدد, کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی غریبوں کو ہتھیار کر دے, تاکہ وہ غریبوں کو دینے کے بجائے امیروں کو دیتے ہیں جن کے اپنے گھر ہیں اور جن کے اپنے کاروبار ہیں. مالک مکان جو ہے نا وہ کرایہ مانگ رہے ہیں, وہ بولتے ہیں کرایہ دو جہاں سے بھی, ہمارا خود کمانے والا کوئی نہیں ہے, ہمیں تو کرایہ چاہیے, ہمارے گھر رہتے ہیں. میری مما لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے جب عورت باہر نکلتی ہے معاشرہ کیسی باتیں کرتا ہے, اسی لیے مجبوری تو میری مما باہر جاتی ہے, کام کرتی ہے, پھر ان پیسوں سے ہمارے جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا یا جو لوگ آپ کے نمائندے ہیں ان میں سے کسی شخص نے, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں تلاش کریں ایسے لوگوں کو, ان کو اس پروگرام میں لے کر آئیں, اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کے لیے ہے جو بھی راشن کا بندوبست ہے وہ کریں, تو آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے بھی کچھ نہیں. جو مجھ سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور نمبر لے کے گئے تھے نا, ان پہ جو پیسے لگے تھے الٹا وہ بھی کھا گئے ہیں. تو ہمیں نہیں ملا نا, غریبوں کو نہیں ملتا, غریبوں کو نہیں ملتا. یہ امیروں کے لیے پیکیج ہے, جن کے اپنے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کاروبار ہیں, انہیں یہ 12,000